السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بچوں کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی کہ بچے اکثر مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ان بچوں کی منزل کمزور ہوتی ہے۔ 100 میں سے اگر 99 بچہ ہوگا جن کی منزل کمزور ہوتی ہے، ایک بچہ ہو تو ان کی منزل ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم جو جوڑی لگا کے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، منزل کا کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچہ نہیں آگے چل پاتا ہے، نہیں منزل یاد کر پاتا ہے، تو کافی ٹائم اس میں ضائع ہو جاتا ہے صرف منزل کی وجہ سے۔ اگر بچے کو منزل یاد ہو تو بچہ زیادہ سے زیادہ سبق سنا سکتا ہے اور استاد سن سکتا ہے۔ جب بچے کو منزل یاد نہ ہو، بچہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، مجھے پیچھے سے کچھ نہیں آتا، میں آگے جا رہا ہوں، تو استاد خود پریشان ہو جاتے ہیں، جب بچے کو منزل نہیں آتی تو میں اس کو آگے کیسے پڑھاؤں۔ تو اس لیے میرا ایک نظریہ تھا، ایک رائے تھی، اگر ہم بچوں کی جوڑی لگاتے ہیں تو بچوں کو اپنے قریب بٹھا کے جوڑی لگائیں، جہاں ہماری ڈیسک پڑی ہوتی ہے، جہاں ہم قرآن رکھ کے بچوں کا سبق سنتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کو اپنے قریب بٹھا کے اگر بچوں کی جوڑی لگائیں ہم اپنے قریب، اور بچوں پہ نگرانی کریں، ہر بچے کے اوپر نظر ہو، نگرانی کریں، تو انشاءاللہ منزل بہترین سے بہترین بچوں کو یاد ہو جائے گی۔ کافی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو منزل یاد نہیں ہوتی، کسی مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں، تو ایک یہ نظریہ بتاتے ہیں، استاد صاحب ہماری جوڑی لگا دیتے تھے تو ہم ایسے کھیل کھیل کے جو آتا تھا ہمیں پاؤ یا آدھا پارا سنانا پارا ہوتا تھا، جو ہمیں یاد ہوتا تھا بیچ بیچ سے وہ سنا کے چلے جاتے تھے۔ جب استاد ہمارے اوپر نظر ڈالتا تھا تو جو یاد ہوتا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے کافی بچوں کی منزلیں اسی وجہ سے کمزور ہو رہی ہیں، جو جوڑی لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اگر جوڑی بچوں کی اگر لگائیں تو زیادہ بچوں کی جوڑی نہ لگائیں، تو ایک بچوں جیسے ہمارے بچے قریب قریب بٹھا کے قریب پورے آگے، باقی جو بچے ہیں وہ رہ گئے، تو ان بچوں کی سن لے جو ہمارے پاس پورے ہو گئے بچے جن کی جوڑیاں لگ چکی ہیں، تو ہم ان کے اوپر سخت سے سخت نگرانی کریں، پھر آخر میں ان کا جائزہ بھی لیں۔ اگر جس کی منزل کمزور ہے، نہیں آئی، تو پھر اس کو دوبارہ کھڑا کر کے پھر ان کی دوبارہ منزل سنی جائے، تاکہ یاد کر کے دوبارہ سنا لیں۔ لیکن منزل میں ہمیں جتنا بھی چاہیے ہم منزل پہ خوب توجہ کریں۔ بچے کی منزل ٹھیک ہو گئی، بچہ بہت آگے جائے گا، بہت جلدی فارغ ہو جائے گا۔ لیکن میری ایک چھوٹی سی یہی گزارش تھی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی، آپ کو بھی، لیکن بچوں کی جوڑی لگا کے اس پہ نگرانی کریں، بچوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی بات کر لی، تو مجھے اردو اتنا زیادہ بولنی بھی نہیں آتی، یہ بھی ہم جہاں پڑھتے تھے وہیں سے کچھ سیکھی ہے، ویسے تو ہماری سرائیکی زبان ہے۔ تو اللہ سے ہم بھی مانگتے ہیں، بچوں کی خیر مانگتے ہیں، اپنی بھی خیر مانگتے ہیں، تو ہم اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں ہمیں جتنا اچھا پڑھانا آتا ہے اللہ اس کی توفیق دے، ہم بچوں کو اچھے سے اچھا سکھا سکیں قرآن پاک۔ تو اکثر بچوں کی تجوید بھی بالکل کمزور ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو تجوید پڑھنا آتی ہے، لیکن بچوں کو محنت کر کے اسی انداز میں جیسے ہم پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ بچوں کو سکھا نہیں سکتے۔ بہرحال ہم اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ پاک جو ہم پڑھتے ہیں جیسے آگے پڑھانے کی توفیق ہمیں عطا کر دے۔ تو بچوں پہ منزل پہ خوب اگر توجہ کی جائے تو بچے کا ٹائم ضائع ہونے سے کافی ٹائم بچ جاتا ہے، تو بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، استاد بھی سمجھ جاتا ہے کتنے دن میں اس کا قرآن پورا ہوگا اور کیسے پورا ہوگا، جب منزل یاد ہوتی ہے۔ منزل یاد نہیں ہوتی، بچے کا کافی ٹائم برباد ہو جاتا ہے۔ بس میری یہ 2-3 باتیں تھیں، ان میں اگر کوئی کمی غلطی وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو تو آپ بتا دیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو صحیح کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔